الحمد لله وحده من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احترام معزز و مکرم اساتذہ کرام، اسٹیج پر موجود جناب حضرت مولانا عبدالغفور جھنگوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مقامی علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے اور قرب و جوار کے دوستوں، عزیز طالب علم بھائیوں، مختصر وقت میں دو تین گزارشات کر اجازت چاہوں گا۔ دعا ہے خلاق عالم سچ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، بلا تمہید یوں کہوں گا کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے جو سب سے محترم ذات اور مکرم ذات بنائی ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی نسبت جس سے بھی ہوئی ہے وہ ہر شخص نرالا ہے۔ آقا علیہ السلام کی نسبت جس سے ہوئی ہے وہ ہر شخص نرالا ہے، اور آقا علیہ السلام کے اس نسبت کی وجہ سے ہی اہل اسلام آقا کے ہر چیز سے محبت اور الفت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر میں یوں کہتا ہوں، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا سامعین محترم، آقا علیہ السلام کی نسبت بہت سی چیزوں سے ہوئی ہے، لیکن جو سب سے اہم مقام ہے جن سے آقا کی نسبت ہے وہ ایک نبی کا گھر ہے، دوسرا نبی کا در ہے۔ نبی کا گھر بھی سب سے اعلیٰ ہے، نبی کا در بھی سب سے اعلیٰ ہے، نبی کا در بھی عزت والا ہے، نبی کا گھر بھی عزت والا ہے۔ آقا علیہ السلام کی یہ دو نسبتیں سب سے اعلیٰ ہیں، ایک کو نبی کا در کہتے ہیں، دوسرے کو نبی کا گھر کہتے ہیں۔ احسن انداز میں سمجھانے کے لیے یوں کہوں گا کہ ایک نبی قدر ہے جسے اہل بیت عظام کہتے ہیں، ایک نبی قدر ہے جسے صحابہ کرام کہتے ہیں، اور امت کو دونوں کی ضرورت تھی، صحابہ کرام کی بھی ضرورت تھی، اہل بیت عظام کی بھی ضرورت تھی۔ سوال کریں گے چیز کیوں ضرورت تھی؟ پھر مجھے جواب دینا پڑے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ زندگی ہے، امت کے لیے نمونہ زندگی ہے۔ پھر نبوت کی نمونہ زندگی کے لیے کبھی نبی السلام کی در کی زندگی کو در کی زندگی کی ضرورت پڑے گی، جسے صحابہ کرام کہیں گے، اور کسے نبی کی گھر کی زندگی کی ضرورت پڑے گی، جسے اہل بیت عظام کہیں گے۔ نبی کا دین دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک حضرات صحابہ نے محفوظ کر کے امت کے حوالے کر دیا، ایک اہل بیت عظام نے محفوظ کر کے امت کے حوالے کر دیا۔ نبی کا دین دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ آپ کہیں گے کہ دو حصوں میں تقسیم کیوں ہوا؟ پھر مجھے کہنا پڑے گا وجہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، وہ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کے حوالے کر دی، اور نبی کی دوسری زندگی اہل بیت کی زندگی ہے۔ گھر میں بستر بچھانے کی بات ہے، گھر میں آقا کے جوتا سینے کی بات ہے، بچوں کو تربیت کرنے کی بات ہے، بیویوں کے ساتھ انصاف کرنے کی بات ہے۔ نبی کی زندگی وہ محفوظ کر کے اہل بیت نے امت کی حوالے کر دی ہے۔ پھر سوال ہوگا ہمیں زیادہ ضرورت صحابہ کی ہے یا اہل بیت کی ہے؟ پھر مجھے کہنا پڑے گا جیسے انسان کے لیے دو آنکھوں کا ہونا ضروری ہے اور آنکھوں کے لیے دو آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، انسان کے چہرے پر دو آنکھیں ہوں انسان کا حسن مکمل ہوتا ہے، اور اسی طرح حضرات اسلام کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے اہل بیت کا ہونا بھی ضروری ہے، صحابہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگلی بات کرتا ہوں، آقا علیہ السلام کے اہل بیت کا ہونا بھی ضروری ہے، صحابہ کا ہونا بھی اس لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب کسی سے یہ پوچھا جائے تجھے اس آنکھ کی روشنی زیادہ اچھی ہے یا دوسری آنکھ کی روشنی زیادہ
اچھی ہے تو وہ جواب میں کہے گا مجھے دونوں کی روشنی زیادہ اچھی ہے، تو پھر مجھے کہنا پڑے گا حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت جس طرح اس کو دونوں آنکھوں کی روشنی کی ضرورت ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتا، پھر مجھے بھی کہنا پڑے گا نبی کے اہل بیت کی بھی ضرورت اتنی ہے جتنی صحابہ کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے بھی نبی کی زندگی کو محفوظ کر کے امت کے حوالے کیا ہے، اہل بیت نے بھی نبی کی زندگی کو محفوظ کر کے امت کے حوالے صحابہ کرام کی زندگی بھی اعلیٰ ہے اور اہل بیت کی زندگی بھی اعلیٰ ہے۔ وقت کے سخت سے سمجھ پیش نظر صرف آخر میں اتنا ہی کہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی اعلیٰ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت بھی اعلیٰ ہیں۔ آئیے ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نبی کی زندگی کی حفاظت اہل بیت اور صحابہ نے کی ہے۔ آئیں آپ بھی آج میدان میں اتر کر یہ وعدہ کریں جس طرح سے اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اہل بیت اور صحابہ کی زندگی کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی کی زندگی محفوظ کر کر انہوں نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ آئیے ان کی حفاظت کے لیے بھی میدان عظم میں اتریے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ حد کیجیے کہ اس کی زندگی کے لیے ہمیں جان کی قربانی دینی پڑے، ہم دیں گے، ہمیں عزت کی قربانی دینی پڑے، دیں گے، کیوں کہ انہوں نے دین نبوت محفوظ کر کے ہمارے حوالے کیا ہے۔ تو اسی عزم کے ساتھ میدان میں اترے کہ اس شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، جو فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا کام بنے یا شوق شہادت پیدا کر اور دل سے کہہ کے آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے اور شہدوں کی ادائیں پھیلی ہیں، یہ جان کپڑ سے یادوں کے اب کرنے سہنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں تو پالوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں ہمارے